ناظرین، دبئی کی برج خلیفہ دنیا میں موجود سب سے اونچی عمارت ہے۔ 2716 فٹ اونچی بادلوں کو پاڑ کر نکلنے والے اس بلڈنگ پر 1.5 بلین یعنی 114 ارب روپیوں کا خرچہ آیا۔ صرف اتنے زیادہ پیسے ہی نہیں بلکہ یہ بلڈنگ انجینئرنگ کی ہسٹری کا ایک عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے۔ یہ عظیم کارنامہ انجینئر، آرکیٹیکٹس اور ورکر نے کس مشکل مرحلے سے گزر کر کمپلیٹ کیا اور ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1، برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے پہلا چیلنج تھا کنسٹرکشن ٹائم پر ہونا۔ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے انجینئرز کو صرف 6 سالوں کا وقت دیا گیا، جس میں ان کو یہ سارا کارنامہ انجام دینا تھا۔ ان 6 سالوں میں سے صرف بلڈنگ کے ڈیزائن بنانے کے لیے ہی صرف 3 سال کا وقت ریکوائرڈ تھا۔ اگر 3 سال بلڈنگ کے ڈیزائن بنانے پر ہی لگا دیتے تو بقایا 3 سال میں بلڈنگ کا فزیکل سٹرکچر بنانا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بغیر ڈیزائن کے ہی سٹارٹ کی جائے۔ اسی لیے فروری 2004 کو کھدائی کا کام سٹارٹ کر دیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا۔ چیلنج نمبر 2، جب برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا ٹائم آیا تو ایک اور مسئلے نے جنم لیا۔ عام طور پر لمبی بلڈنگز کی بنیاد زمین میں موجود بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہے، لیکن جس جگہ برج خلیفہ بننا تھا وہاں یا تو ریتیلے پتھر تھے یا پھر چھوٹے چھوٹے کمزور پتھر۔ تو پھر سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا دنیا کی سب سے اونچی عمارت اس کمزور پتھروں کی بنیاد پر کھڑی کی جائے گی؟ کیا یہ کمزور پتھر واقعی میں اتنا وزن اٹھا سکے گا؟ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے سائنس کے ایک بیسک پرنسپل کو استعمال کیا اور وہ تھا فرکشن۔ جی ہاں، برج خلیفہ کی بنیاد 192 سولid سٹیل پائل پر کھڑی کی گئی جو 50 میٹر زمین کے اندر دھسے ہوئے ہے۔ پورے برج خلیفہ کا وزن صرف 1-2 نہیں بلکہ 192 سولid سٹیل پائل پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا۔ چیلنج نمبر 3، برج خلیفہ کے ڈیزائن بنانے کے لیے کنسٹرکشن کمپنی ایمار نے چکاگو میں ٹاپ لیول آرکیٹیکچر فرم سے رابطہ کیا۔ یہ آرکیٹیکچر فرم ماضی میں بھی کئی اونچی عمارات کی سٹرکچر ڈیزائن کر چکی تھی، لیکن دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا سٹرکچر ڈیزائن کرنے میں ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ان کا چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسا سٹرکچر ڈیزائن کرنا تھا جو لاکھوں ٹن وزنی کنکریٹ اور لوہے کا وزن بھی اٹھائے، جس کے فلور نیچرل لائٹ سے روشن ہو اور وہ بلڈنگ بھی 160 منزلہ ہو۔ اس یونیک پرابلم کا سلوشن اس فرم نے دن رات ایک کر کے نکال ہی لیا، اور وہ تھا بٹریس سٹرکچر، جو دنیا میں پہلی بار برج خلیفہ میں متعارف کرایا گیا۔ چیلنج نمبر 4، دوسری طرف کنسٹرکشن کی ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بناتی گئی، لیکن تھوڑا اوپر جاتے ہی ان کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مشکل یہ تھی کہ جو کنکریٹ کا مکسچر وہ تیار کر کے اوپر بیچتے تھے وہ اوپر جاتے جاتے ہی سوکھ جاتا تھا۔ اس مشکل کا صرف ایک ہی سلوشن تھا اور وہ تھا کنکریٹ سکشن سسٹم، یعنی برج خلیفہ کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک موٹے موٹے پائپ انسٹال کیے گئے۔ ان پائپ کے ذریعے کنکریٹ کو اوپر کے فلور تک پہنچانا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کنکریٹ تو تھا نہیں، برج خلیفہ میں لگنے والے ٹوٹل کنکریٹ کا وزن 1,00,000 ہاتھیوں کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ لہٰذا اتنا زیادہ کنکریٹ پمپ کرنے کے لیے دنیا کے 3 سب سے طاقتور پمپ منگوائے گئے، جنہوں نے یہ کام انجام دیا۔ چیلنج نمبر 5، کنسٹرکشن کے کام کو اب 3 سال گزر چکے تھے، برج خلیفہ کے 140 فلور کھڑے ہو چکے تھے اور بلڈنگ نے دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا ریکارڈ 140ویں فلور پر ہی توڑ دیا تھا۔ لیکن مٹیریل اوپر تک پہنچانے کے لیے جو کرین ان کے پاس موجود تھی وہ مٹیریل کو صرف 120ویں فلور تک پہنچانے کی قابلیت رکھتی تھی۔ صرف کرینز کی ہی بات نہیں تھی، جو کرین آپریٹر کرین کو ہینڈل کرتے تھے انہوں نے مزید اونچائی پہ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے لیے HR فرم نے پوری دنیا سے کرین آپریٹر ہائر کیے اور ان کو دبئی لایا گیا۔
یہ کرین آپریٹر الگ الگ زبان بولتے تھے، لیکن ان سب میں ایک چیز کامن تھی، یعنی کہ ان کو اونچائی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ 700 میٹر کی اونچائی پر یہ کرین آپریٹر دن کے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سوتا بھی کرین کے کیبن میں ہی ہے۔ چیلنج نمبر 6، برج خلیفہ کی لانچ میں صرف 2 سال بچے تھے۔ بلڈنگ کے تمام فلور کا سٹرکچر بن چکا تھا، لیکن ایک چیز کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ تھی گلاس پینل۔ جی ہاں، برج خلیفہ پر ٹوٹل 24,000 گلاس پینلز لگنے تھے۔ جب گلاس پینلز لگنے کی باری آئی تو ان کو لگانے سے بلڈنگ کے اندر کا ٹیمپریچر دبئی کی کڑکتی گرمی اور اونچائی کی وجہ سے 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا تھا۔ یہ گلاس پینل لگانے سے بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے میں 10 گنا زیادہ بجلی استعمال ہو جاتی تھی۔ پورے 18 مہینے صرف اس مسئلے کے سلوشن میں گزر گئے، لیکن آخر کار مشہور زنانہ انجینئر جون زرافہ نے کہا کہ ان کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن وہ بہت مہنگا ہوگا۔ جون کی پیشکش قبول کی گئی کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ جون نے ایک خاص قسم کا گلاس بنایا جو سورج سے نکلنے والی UV ریز کو واپس ریفلیکٹ کر دیتا تھا، لیکن اس ایک گلاس پینل کی قیمت $2,000 تھی، اور ایسے 24,000 پینل بننا تھے۔ یہ رقم ٹوٹل 3 کروڑ 60 ارب بنتی تھی، جس کے لیے ایک پوری فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہی گلاس پینل مینوفیکچر ہوئے، اور صرف 4 مہینوں میں ہی یہ ایلومینیم گلاس پینل تیار ہو گئے۔ چیلنج نمبر 7، کنسٹرکشن کے آخری سال میں برج خلیفہ لانچ کے لیے بالکل تیار تھا۔ گیس، پانی اور بجلی کا سارا کام ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ادھورا ضرور تھا۔ برج خلیفہ کی ٹاپ فلور کی اینڈنگ ادھوری تھی۔ اس کے اوپر ایک سولڈ سٹیل کا پائپ لگانا تھا جس کی لمبائی 136 میٹر تھی اور اس کا وزن 350 ٹن تھا۔ دنیا میں ایسی کوئی کرین موجود نہیں تھی جو اتنے زیادہ وزنی سٹیل کو اٹھا کر بادلوں سے بھی اوپر برج خلیفہ کے ٹاپ پر جا کر رکھے، لیکن کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنا ضروری تھا کیونکہ اب برج خلیفہ کی لانچ کا معاملہ تھا۔ آخر کار انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ 136 میٹر لمبی اس روڈ کو برج خلیفہ کے اندر ہی بنایا جائے، لہٰذا اس روڈ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اوپر لے جایا گیا اور برج خلیفہ کی چوٹی پر ہی اس کو واپس اسمبل کیا گیا۔ چیلنج نمبر 8، اب برج خلیفہ پوری طرح سے کمپلیٹ تھا، لیکن سالوں کی دھول مٹی اور کنسٹرکشن ویسٹ کی وجہ سے پورا برج خلیفہ مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اب کام تھا اس کو باہر سے اچھی طرح پالش کرنے کا، جس کا اور تو کوئی حل سمجھ نہیں آیا، بلکہ ورکرز کو ہی رسیوں سے لٹکا کر برج خلیفہ کی 24,000 ونڈو پینل کو باہر سے اچھی طرح پالش کرایا گیا۔ یہ ونڈو کلیننگ کا کام ابھی تک ورکر کی مدد سے ہی کیا جاتا ہے۔ اب آپ جانیں گے دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کے بارے میں چند فیکٹس۔ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں ٹوٹل 12,000 ورکر ایک ہی ٹائم پر کام کرتے تھے۔ برج خلیفہ کی ہائٹ 3 آئیفل ٹاور کے برابر ہے۔ برج خلیفہ میں ٹوٹل 24,000 گلاس پینلز لگے ہیں، جن کا ٹوٹل وزن 35 A380 ہوائی جہاز کے برابر ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا ریسٹورنٹ برج خلیفہ میں موجود ہے۔ برج خلیفہ میں لگنے والے ایلیویٹر دنیا کے سب سے تیز لفٹس کہلائی جاتی ہے۔ برج کے ٹیررز تیز ہوا کے دوران آٹومیٹکلی پبلک کے لیے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ اوپر کے فلور پر ہوا اتنی تیز ہو سکتی ہے جتنا کیٹیگری 1 ہریکین ہوتا ہے۔ برج خلیفہ کی چوٹی 100 کلومیٹر دور سے بھی نظر آ سکتی ہے۔ جس جگہ برج ابھی موجود ہے وہاں پہلے ملٹری ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا۔ برج خلیفہ وہ واحد جگہ ہے جہاں سے دن میں 2 بار سن سیٹ دیکھا جا سکتا ہے، ایک مرتبہ نچلے فلور سے اور دوسری مرتبہ ٹاپ فلور سے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔